مفتاح صاحب آپ کے علم میں ہوگا یقیناً کہ نیپرا نے، بعض لوگ کہتے ہیں بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے، انہوں نے کے الیکٹرک کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ کراچی کے شہریوں سے 50 ارب روپے زائد جو ہیں وصول کریں، اور وہ بھی اس مد میں کہ جو ان کو نقصان ہو چکا ہے، بجلی کی جو چوری ہو چکی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کا کوئی منطقی، اصولی، منصفانہ جواز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ایک چیز یہ یاد رکھیں کہ کے الیکٹرک کے پاس 53 ارب روپے کا ایکسس پروفٹ ہے، اور جب ان کو پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو ایک یہ تھا کہ جو ایک پرائیویٹ پروفٹ کی لمٹ ہے اس کے اوپر جو آپ پروفٹ کریں گے وہ آپ کو بلوں میں کم کر کے لوگوں کو دینا پڑے گا۔ کہ الیکٹرک نے آج تک وہ نہیں دیا، تو پہلے تو آپ وہ 53 ارب روپے دلوائیے لوگوں کو، جو کہ آپ لوگ خود لوگوں نے کہا ہے، اب کہ الیکٹرک کہتا ہے کہ ہاں یہ ایکسس پروفٹ ہے، جو ہماری بات ہوئی تھی اس سے زیادہ ہم نے 53 ارب روپے کما لیے، میکسیمم سے زیادہ، تو یہ واپس کرنے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جب ہم بات کر رہے ہیں اوور بلنگ کی، آج کل بڑی آڈٹ رپورٹ آئی ہے جس میں لیسکو اور ہیسکو وغیرہ کی آڈٹ کی بات کی ہے، تو یہاں پر تھوڑی سی اوور بلنگ کو دیکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ حکومت کا محکمہ نہیں ہے کہ الیکٹرک، اس لیے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نہیں آتی، لیکن نیپرا ابھی دیکھیں کہ نیپرا کی رپورٹ آئی ہے جس میں جولائی اگست 2023 کے اندر صرف 2 مہینے کی کتنی اوور بلنگ تھی اس کی بات ہوئی ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریگولیٹری ایجنسیز جو ہوتی ہیں، نیپرا ہوئی، اوگرا ہوئی، دیگر ہوئے، ان کو کنزیومر انٹرسٹ جو خیال رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھ پا رہے، اور وہ ریگولیٹری کیپچر ہو رہے ہیں کہ الیکٹرک سے یا حکومت کی ان بڑی بڑی کمپنیوں سے جن کو یہ ریگولیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک میں خطہ کلامی کروں گا کہ ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا جو کہ الیکٹرک نے غالباً ایک پروموشنل مضمون چھپایا ہے اپنے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ جی جب سے وہ یہاں پر آئے ان کے جو بھی انویسٹرز ہیں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے الجمایہ گروپ، ان کو کبھی کوئی پروفٹ گیا نہیں ہے، انہوں نے آج تک یہاں سے کوئی پروفٹ جو ہے نہیں نکالا۔ یہ کس حد تک درست ہے؟ اور پھر جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی ایکسس پروفٹ ہوا ہے، تو ان دونوں چیزوں میں کوئی ہے، جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں۔ ایک کمپنی پروفٹ کرتی ہے 100 روپے کی جگہ 120 روپے یا 100 روپے کی جگہ 100 روپے ہی پروفٹ کر لیتی ہے، وہ الگ ہے۔ وہ کمپنی کتنا ڈیویڈنڈ دیتی ہے وہ کمپنی کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ شیئر پر ایک بڑی دنیا کے ایک سب سے مشہور انویسٹرز تھے برکشائر ہیتھوے، یہ امریکہ کے بہت بڑے انویسٹرز تھے، تو یہ کبھی ان کی کمپنی کا اصول تھا کہ نہیں دیتے، صرف شیئر کی پرائز بڑھتی رہتی تھی۔ تو یہ کہ الیکٹرک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ دے یا نہ دے۔ اس کے اندر پھر شیئر ہولڈنگ میں بہت مسئلہ تھا۔ اس کے اندر ایک میجر شیئر ہولڈنگ عارف نقوی صاحب کی تھی، عارف نقوی صاحب کی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی، وہ بینکرپسی میں کسی اور صاحب نے خرید لی، شہریار چشتی صاحب نے۔ اب شہریار چشتی صاحب کی اور جمایہ صاحب کی لڑائی ہے بورڈ پہ، تو یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے، یہ کوئی اور پبلک کا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، پبلک سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، پھر ایک اور لوگ سوال کرتے، جو میرا سوال تھا کہ نیپرا جو ہے ظاہر ہے کہ ریگولیٹری باڈی ہے، یہ کیسے اس طرح کے فیصلے کر سکتی ہے؟ جیسے کہ یہ انہوں نے کہ جی 50 روپے جو بجلی کی چوری کسی اور نے کی ہے، وہ جو آنیسٹ بل پے رہے ہیں آپ ان سے وصول کر لیں۔ کہ الیکٹرک اتنا کلاؤڈ کیسے نیپرا پہ، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے پہلے بھی ایک بڑا ایسا فیصلہ ہوا کہ جن کو مطلب ہے ٹیرف کے اندر جو ہے لوگوں نے شور مچایا اس کے اوپر کہ جی آپ جو ہے اس پہ ایک شور مچا، پھر یہ فیصلہ آ گیا۔ دیکھیں آئی تھنک کہ الیکٹرک کو سنگل آؤٹ کرنا چاہیے، ڈسٹریبیوشن کمپنی جو ہے وہ کلاؤڈ نیپرا میں ہوتا ہے، اور ان کا کلاؤڈ صارف سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، تبھی ورنہ دیکھیں نا، یہ اوور بلنگ ابھی کی ہے، جو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اوور بلنگ جو کی ہے آپ پیسے واپس کریں، لیکن آپ نہیں کر رہے۔ کہ الیکٹرک نے مرتبہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو 2016-17 میں یا 15-16 میں کبھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم کچھ پیکج دیں گے انڈسٹری کو 2.5 روپے بجلی سستی کرنے کی، کہ الیکٹرک نے منع کر دیا، ہم نہیں کریں گے کراچی میں سستی، آپ کچھ نہیں کیا۔ تو نیپرا نے جہاں آپ کو فورس کرنا چاہیے تو وہاں پہ فورس نہیں کرتی، اور وہ غلطی ہے نیپرا کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک افیکٹو ریگولیٹر کو خالی ڈیسیجنز نہیں دینے چاہیے، اس کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے۔ اور کہ الیکٹرک کو آپ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف کہ آپ ایماندار کنزیومر سے وہ پیسے مانگ رہے ہیں جو اس نے نہیں، جو کسی بے ایمان کنزیومر نے دیے، بلکہ اب یہ بھی ہو گیا کہ جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 3 روپے کا پہلے میکسیمم لیمٹ تھی کہ 10% آپ کا بل جو ہے وہ اس سے زیادہ سرکولر ڈیٹ کے بارے میں نہیں جا سکتا، اب اس لیمٹ کو بھی ختم کر دیا ہے۔ یعنی کہ اب آپ کو سرکولر ڈیٹ کے پیسے کے وہ جو ہسٹوریکل سیو کرا ہوا ہے 2800 ارب روپے کا جو ڈیٹ، جو نقصان سیو کرا ہوا ہے، اتنے سالوں کی انیفیشنسیز، اتنے سالوں کی چوریاں، اتنے سالوں کے نان پیمنٹس آف بل، وہ پیسے بھی اب کنزیومرز کو دینے پڑ رہے ہیں۔ بڑا ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جی حکومتوں کی نااہلی کی، غلط پالیسیز کی، دوسروں کی چوری کا ملبہ جو ہے آپ عام آدمی پہ ڈال رہے ہیں،
اور یہ جو نظام ہے کچھ لگتا ہے کہ جی جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان سے زیادہ فرینڈلی ہے, ان کی زیادہ مدد کرتا ہے, جو چوری کرتے ہیں, جو کوئی غلط کاری کرتے ہیں. جی دیکھیے سچی بات یہ ہے عامر بھائی کہ یہ غلطی نہیں ہوتی, یہ مسئلہ نہیں, یہ مصلحت ہے. جب آپ مثال کے طور پر جیسے چینی کے اندر ہوا کہ آپ نے چینی ایکسپورٹ کروا دی اور پھر اب آپ کو امپورٹ کرنی پڑ رہی, تو آپ نے تو جان بوجھ کے ایکسپورٹ کروائی تھی نا کہ پرائس بڑھ جائے. اب کل حکومت نے مجھ سے ناراضگی کا آج کل آپ کو پتا ہے کہ زیادہ اظہار کر رہی, تو کل کہا کہ مفتاح اسماعیل لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, فیکٹ چیک انہوں نے دیا. اور ہم نے تو اس حکومت کے دور, اس موجودہ دور حکومت میں ہم نے ہماری تو بھائی میں نے کب کہا ہے, یہ تو ابھی حکومت تو آپ کی فروری میں آئی ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں پہلے کی, جب بھی وزیر اعظم تو شہباز شریف ہی تھے نا, پی ڈی ایم کی حکومت تھی نا. تو اگر 2023 کے اندر کوئی جیسے کہ بے قاعدگی ہوتی ہے تو کیا ہمیں حق نہیں ہے یہ بولنے کا کہ 2023 میں غلطی ہوئی ہے کہ نہیں, الیکشنز کے بعد جو ہے اب وہ اس سے پہلے جو بھی ہوا تھا کوئی بات نہیں. یہ بات تو میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہے, بہت زیادتی ہے. میں اس پہ آتا ہوں, چینی پہ آتا ہوں. ذرا میں چاہوں گا بجلی کو ہم کنکلوڈ کر لیں. ایک آدھ سوال اور ہے. ایک اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے, آپ نے بھی اشارہ دیا کہ جی بوگس بلنگ, اور مطلب ہے کہ بہت زیادہ لوگوں پہ اتنا وہ کہتے ہیں واجبات جتنے ہوتے نہیں اتنا ان کو ادا کرنے پڑتے ہیں. کس حد تک درست ہے یہ بات؟ اور پھر جو انہوں نے مطلب پنشنگ قسم کے ٹیرفز بنائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ لیٹ پیمنٹ کریں گے 2 دن کے بعد اتنا آپ کو زیادہ پیسے دینے ہیں, اس کے بعد اتنے زیادہ پیسے دینے, کہاں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. دیکھیں 2 4 5 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اوور بلنگ کے لیے. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو 30 دن پہ بل نہیں آتا, 32 دن پہ یا 31 دن پہ بل آ جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے والے اس ٹیرف اس سلیب میں چلے جاتے ہیں, یعنی کہ آپ کے گھر پہ مثال کے طور پہ 299 یا 298 یونٹ ہیں, آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے لیکن ایک دن اور 10-20 یونٹ بڑھ جاتے ہیں تو آپ 305 یونٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو 305 پہ چلے جائیں گے تو آپ کو 300 یونٹ کے ریٹ سے لگے گا اور آپ کا ریٹ بھی بڑھ گیا اور آپ کا دن بھی بڑھ گیا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بجلی آپ کو بیچی نہیں ہے اس کا بل ہو جاتا ہے کیونکہ کسی اور صارف کو بالخصوص صنعتوں کو تھوڑی سستی بجلی دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ مہنگی دے رہے ہوتے ہیں. یہ عملہ مل کے کرتا ہے. یہ جو اگر 244 روپے کی جو رپورٹ آئی تھی کہ 244 روپے کی اوور بلنگ ہوئی ہے, تو کسی نہ کسی نے بجلی کسی نہ کسی نے بجلی کی چوری کری ہے, کسی نہ کسی کو 244 کا فائدہ ہوا ہے, تبھی اس صارف کو 244 کا نقصان ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. مطلب وہ یہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ 2015 کی بات تھی یا 14-15 کی بات تھی. میرے بڑے اچھے دوست ہیں مصدق ملک صاحب, لیسکو کے چیئرمین ہوتے تھے. تو انہوں نے لیسکو کے اندر 21 فیڈرز بہت برے تھے, اس پہ انہوں نے فوکس کیا کہ یہ 21 فیڈرز کی چوری کم کرو. سر کچھ عرصے بعد وہ 21 فیڈر کی چوری کم ہو گئی, لیکن جب انہوں نے اس کو تھوڑا نیچے جا کے دیکھا تو پتہ چلی کہ وہ جو چوری 21 فیڈر میں ہوتی تھی وہ کسی اور 12 فیڈر میں شفٹ ہو گئی. یہ عملہ ملاوا ہوتا ہے. چوری کرنے کے 100 بہانے. اب ذرا آتے ہیں وہ چینی کے بحران کی طرف جس کا آپ نے کچھ تذکرہ بھی کیا. اب ظاہر ہے کہ حکومت زور لگا رہی ہے کہ قیمتیں نیچے آ جائیں, لیکن قیمتیں نیچے نہیں آ رہی ہیں چینی کی پورے ملک میں. اور اب صورتحال یہ کہ مطلب ہے ایک دوسرے پہ بلیم گیم چل رہا ہے. تو کون ذمہ دار اس بحران کا؟ آپ نے اشارہ دیا کہ جی حکومت نے ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اب مطلب ان کی پالیسیز کے اوپر آپ بلیم کر رہے ہیں. اس پہ جو خود مل اونرز ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ لیکن نقصان پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہیں بتا رہا ذمہ دار کون ہے. 1 منٹ کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے. نقصان چینی کے صارف کا ہو رہا ہے. نقصان چینی کے صارف کا کتنا ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 70 روپے قیمت بڑھ گئی ہے, 5 لاکھ ٹن مہینے کی بکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 35 ارب روپیہ چینی کے صارف کو نقصان ہو رہا ہے مہینے کا. یہ 35 ارب روپیہ چینی کے صارف کی جیب سے نکل کے مل والوں کی جیب میں جا رہا ہے. تو نقصان صارفین کو ہو رہا ہے, پاکستانیوں کو ہو رہا ہے, مجھ جیسے آپ جیسے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. نفع جو ہے کہ مل مالکان کو ہو رہا ہے. اور چینی کے مل مالکان آپ جانتے ہیں کہ سر وہ الحمدللہ مسلم لیگ میں بھی ہیں, وہ الحمدللہ پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, اور وہ الحمدللہ پی ٹی آئی میں بھی ہیں. وہ چینی کے مل مالکان جو ہیں وہ تینوں پارٹیوں میں رجے بسے ہیں ماشاءاللہ سے. سو فائدہ ان کو ہو رہا ہے. آپ کی پارٹی میں تو نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کی پارٹی میں تو نہیں ہے. میری پارٹی میں اب تک تو کوئی نہیں ہے. نقصان اس ذمہ دار کون ہے؟ اب اس کا ذمہ دار مطلب دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ ایک سپوزڈ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں جس میں کابینہ یہ فیصلہ کرتی ہے, جس میں پہلے کمیٹی بنتی ہے جس میں مصدق ملک صاحب چیئرمین تھے, جس کو مانیٹرنگ اینڈ ایکسپورٹ کمیٹی کہتے تھے. مصدق ملک کو پھر ہٹا دیا گیا وہاں سے,
اور اسحاق ڈار صاحب کو وہ کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. وہ چیئرمین صاحب نے کمیٹی کے اندر اجازت دے دی کہ ایکسپورٹ کریں, پھر وہ ای سی سی نے اجازت دی, پھر وہ کابینہ میں گئی اور کابینہ نے اجازت دی. ہم نارملی یہ سمجھتے ہیں کہ جب کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایک تو وہ سارے اراکین اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں, لیکن بالخصوص جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو 2 جہاز ملے ہوئے ہیں, آپ کو اے ڈی سیز ملے ہوئے ہیں اور ایم ایس اور پتہ نہیں کیا کیا ملا ہوا ہے, اور آپ دنیا بھر میں اپنے پرائیویٹ جہازوں میں گھومتے ہیں حکومت کے, تو پھر یہ ذمہ داری لینا تو ضروری ہے نا. اچھا, آپ سب لوگ کہتے ہیں جی سب سے پولیٹیسائز انڈسٹری ہے یہ شوگر کی, اور آپ نے جیسے خود فرمایا کہ تینوں بڑی پارٹیز میں جو ہیں اس کے لوگ موجود ہیں, اور پھر لوگ تو کہتے ہیں جی شریف خاندان کی بہت ملے ہیں, زرداری خاندان کی نام لیا جا رہا ہے. آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اس پہ بڑی بحث ہوئی اور ان سے نام مانگے گئے کہ جی کن کو فائدہ ہوا, تو حکومت نے نام دینے سے گریز کیا. تو اتنی پولیٹیسائز انڈسٹری کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ کارٹلائزیشن بھی ہے, انکسر و رسوخ بھی ہے, پولیٹیکل کنیکشن بھی ہیں, اور یہ بحران تو ہر کچھ دنوں کے بعد جو ہوتا ہے, مشرف صاحب کے دور سے لے کے جو میں یاد کر رہا ہوں, ہر حکومت کے دور میں ہوا ہے, کئی بار ہوا ہے. حل کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے, ایک تو بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ حل اس کا یہ ہے کہ حکومت اس سے ہٹ جائے, فری مارکیٹ کر دے. ٹھیک ہے, اس کو جتنا ایکسپورٹ کرنا ہے وہ ایکسپورٹ کرے. آج کل چینی کے مل مالکان یہی کہہ رہے ہیں. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ شوگر کین کے بزنس کے اندر 2 جو بڑے انگریڈینٹ ہوتے ہیں, ایک پانی ہوتا ہے جو کہ حکومت سبسیڈائز کر کے دیتی ہے, اور ایک کھاد ہوتی ہے جو حکومت سبسیڈائز کر کے دیتی ہے. تو چینی کا مل مالک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے فری مارکیٹ کر دو. بھائی جو تمہارے گنا ہے اس کو تو ہم نے سبسیڈائز کیا ہوا ہے ہمارے پیسوں سے, پانی بھی ہم نے سستا دیا ہوا ہے, ہم نے اس کو وہ بھی سستا دیا ہوا ہے, فرٹیلائزر بھی, تبھی تم کو گنا سستا مل رہا ہے. اور جو پالیسی ہوتی ہے وہ بیسکلی کاشتکاروں کے خلاف اور مل مالکان کے حق میں ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ اب جب حکومت بات کر رہی ہے کہ ہم شوگر امپورٹ کریں گے, تو شوگر امپورٹ کب ہوگی؟ نومبر دسمبر میں ہوگی. نومبر دسمبر میں کرشنگ شروع ہو جاتی ہے, نیا سال کا شوگر بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ نومبر دسمبر میں امپورٹ کریں گے, تھوڑی سی چینی کی پرائس گرے گی, بالخصوص گنے کی پرائس گرے گی, تو فارمر کا تو آپ مار ڈالیں گے. اس کا حل اسینشلی یہی ہے کہ آپ ساری سبسڈیز ختم کر دیں اور آپ اس مارکیٹ سے سائڈ پہ ہو جائیں. کیونکہ یہ دیکھیں, جب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چینی کے مالکان مقابلہ پاکستانی عوام ہوتا ہے, تو گول چینی کے مالکان ہی کرتے ہیں, ہم گول ہی کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس میں بعض لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ جی بڑی پروٹیکٹڈ انڈسٹری ہے, اگر مفتاح صاحب غالباً لگانا چاہیں شوگر مل تو نہیں لگا پائیں گے. کیا اس کو کھول دینا چاہیے کہ جو نئے انٹرنٹس اس کے اندر آئیں, تاکہ ڈی سینٹرلائز ہو جائے یہ, اور جو چند خاندانوں کا اس کے اوپر ایک گرپ ہے اس کو کمزور کیا جا سکے؟ میں گزارش یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ تھا کہ آپ ساؤتھ پنجاب میں جہاں پہ کاٹن کا بیلٹ تھا وہاں پہ آپ نہیں لگا رہے تھے, لیکن پھر جہانگیر ترین صاحب کی بھی ہیں, بڑے میاں صاحب بھی ایک بڑی مل ادھر لے گئے ہیں, دیگر. اب وہ جو کانسیپٹ تھا نا جو انگریزوں کے زمانے سے تھا کہ یار اس ڈسٹرکٹ میں آپ گنا پیدا کریں گے, اس ڈسٹرکٹ میں آپ کپاس پیدا کریں گے, وہ ختم ہو گیا پاکستان میں. ٹھیک ہے, لائسنسز ان کی ابھی بھی ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ پانی کو اور اس کو پرائس کو فیئر کر دیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر جس کو جہاں لگانی ہے. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں ایک چکر ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جیسے پیناما کے اندر, ساؤتھ امریکہ میں جو شوگر ملز ہوتی ہیں, وہ شوگر تو ان کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, اصل میں تو بجلی بیچ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے مہنگی بجلی بھی بیچی ہے حکومت کو, اب اس بار تھوڑا سا کم کروایا جنرل ظفر نے, لیکن ورنہ مہنگی بجلی بیچتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیل مل لگاتے ہیں, اور اسٹیل مل میں اسٹیل بنا رہے ہوتے ہیں, اور کیونکہ اسٹیل کے اوپر جو سیل ٹیکس لگتا ہے وہ بجلی کے حساب سے لگتا ہے, اور آپ اپنی بجلی بنا کے دے رہے ہیں تو آپ سیل ٹیکس ایویڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ مولاسس بناتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے, مولاسس سے آپ ایتھنال بناتے ہیں, وہ بھی اچھی بات ہے, اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. I have nothing against that. But the thing is کہ یہ آپ کو پورا ہولسٹکلی دیکھنا ہے کہ یہ جو چین ہے اس کے اندر اگر چینی والا آپ کو آ کے بول رہا ہے کہ ہائے میں مر گیا, میں کیا کروں, تو بھائی تو ایتھنال میں بھی پیسے کما رہا ہے, مولاسس میں بھی پیسے کما رہا ہے, بگاس بیچ کے بگاس سے بجلی بنانے میں ہم کو حکومت کو مہنگی بجلی بھی بیچ رہے ہو, اسٹیل مل لگائی ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی پیسے کما رہے ہو. تو وہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے چینی کے مل مالکان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ خستہ حال میں نہیں ہیں, غریب نہیں ہیں, ان کے پاس پانچوں گھی میں ان کی